أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی عمارت کی بنیاد بتاتے ہوئے پانچ چیزوں کا بیان کرنے کا حکم دیا. اور ان پانچ چیزوں میں سے بھی جو سب سے بنیادی چیز ہے، اگر یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بنیاد کا پہلا پتھر اور پہلی اینٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد اللہ نے پانچ ستونوں پہ کھڑی کی، اور ان پانچوں میں جو مرکزیت اور بنیادی چیز ہے وہ فرمایا اس بات کا اقرار اور گواہی دینا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اس رب کائنات کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، اس شہنشاہ عالم کے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور صرف اس چیز کی گواہی پہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان مکمل ہونے کے لیے اس کے ساتھ دوسری گواہی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ساتھ میں یہ توحید کہ اس کا اقرار بھی کریں، توحید کی گواہی کہ اس کی گواہی بھی کریں، اور اس پر ایمان کے ساتھ اس پر بھی ایمان یقینی بنائیں کہ محمد اللہ کے رسول بلکہ خاتم الرسول ہیں. جب تک ان دو چیزوں کی گواہی انسان نہیں دے گا اور جب تک ان دو چیزوں پر ایمان کامل اور مکمل نہیں بنائے گا اس وقت تک انسان دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمان ہی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو. جب تک وہ ان دو چیزوں پر اپنا ایمان نہیں بنائے گا وہ
دائرہ ایمان میں نہیں آئے گا۔ یہ گواہی دینی ضروری ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور خاتم الرسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد یہ جو گواہی دی کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الرسول ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اس گواہی کے بعد آگے کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہو گئی گواہی، یہ ہے ایمان، یہ بنیاد ہے۔ اب بنیاد کے بعد اگلی ذمہ داری کیا ہوگی اس بات کی وجہ سے؟ وہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں اور رب نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ اس ذمہ داری کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو تم نے گواہی دی ہے کہ میرے پیغمبر میرے آخری رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، آگے میں تمہیں یہ بات واضح بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک بھی اس گواہی سے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت میرے رسول کی نہ آ جائے۔ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیار، الفت اور محبت میرے نبی کی نہیں آئے گی، تمہاری یہ گواہی بھی فضول ہے۔ کیونکہ گواہی تو انسان نے دل سے دینی ہے، وہ تو انسان دے لے گا، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ میں نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی میرے عمل سے ثابت ہے، میرا عمل اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اسی بات کو دو جملوں میں فرمایا۔ سورہ احزاب میں کیا فرمایا دیکھیے ذرا۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ ایمان والوں کا تعلق میرے نبی سے ہونا چاہیے۔ کتنا تعلق؟ فرمایا من انفسہم، اپنے کنبے قبیلے، اپنے آبا و اجداد، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے کاروبار کو چھوڑو۔ فرمایا اپنی جان کے بھی زیادہ قریب اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ اللہ کے نبی ہو، اتنے قریب۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس جملے سے پچھلے جملے کا مطلب اللہ نے اور واضح کر دیا۔ فرمایا نبی کی بیویاں اور ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں، مائیں ان کی والدہ ہیں۔ جب ان کے گھر والیاں ہماری مائیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کے روحانی باپ ہیں۔ گھر والیاں جو مائیں ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے نا، آپ باپ ہیں۔ آپ نے خود اپنے ایک فرمان میں دیا یہ پیغام، انما انا لکم، لوگوں میں تمہارے لیے، میں اپنی امت کے ایمان والے بندوں کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ اتنے قریب ہیں آپ۔ ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے سوال کیا، اے عمر تم مجھے کتنا اپنے دل میں رکھتے ہو؟ تمہارے دل میں میری محبت کتنی زیادہ ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میں آپ کو اپنے والدین سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں اور اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ چاہتا ہوں، دنیا اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ایک اور سوال کیا عمر،
یہ بتاؤ اپنی جان سے مجھے کتنا قریب پاتے ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت عمر نے وہی بات کہی جو دل میں تھی۔ عرض کی اللہ کے رسول مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے دل میں آپ سے زیادہ اپنی جان کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی اپنی جان سے زیادہ لگتا ہے میرے دل میں بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر یہی بات ہے تو پھر ابھی تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دو اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، تمہاری کتنی اولادیں، بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں جنہیں تم اپنی شریک حیات کہتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبے اور قبیلے جو تمہارے دست و بازو ہوتے ہیں، جو تمہاری قوت اور فوج ہوا کرتے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال و دولت جنہیں تم بڑی مشقت اور محنت سے کماتے ہو۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے گنوائی۔ وَتِجَارَةٌ اور تمہاری تجارت اور تمہاری معیشت، تمہارا روزگار، کون سا روزگار؟ تخشون کسادہا جس کے مندہ پڑ جانے سے، جس کے ہلکا ہو جانے سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری معیشت کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کاروبار تھوڑا نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے یہ گھر جو تمہارے دل میں بسے ہوئی ہیں، جن پہ تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ اعلیٰ مکان ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے کاروبار، تمہارے مال، تمہارے گھر، یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا دین اتنا محبوب نہیں جتنا یہ محبوب ہے، ورسولی اور یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، میرے نبی کی سنت تمہیں محبوب نہیں، میرے نبی کا طریقہ تمہیں محبوب نہیں، میرے نبی کی محبت تمہارے دل میں ان سے کم ہے، وجہاد فی سبیلی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں میری راہ میں جہاد سے بڑھ کے محبوب ہے تو پھر میں اللہ کا اعلان سنو، فتربصوا پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو۔ اللہ نے یہ جملہ آتا چھوڑا، کس کا انتظار کرو، کس چیز کے انتظار میں لگے رہو؟ حتی یأتی امر اللہ، اس کے انتظار میں رہو اگر تم نے میرے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، میرے رسول کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا،
جہاد سے تم غافل ہو گئے اور دنیا میں مگن ہو گئے، تو فرمایا انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ پھر تم مومن ہی نہیں ہو۔ اگر تمہیں مال سے زیادہ محبت ہے، تجارت سے زیادہ محبت ہے، اللہ نے اتنے واضح انداز میں سورہ توبہ میں جو فرمایا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارے والدین، مائیں، بیٹے، تمہارے بھائی، خاندان، بیویاں، ساری چیزیں اللہ نے خود گنوائی، یہ کسی مفسر نے تفسیر نہیں کی، خود قرآن میں اللہ نے ہمیں گنوائی ہیں۔ اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں اور تم جہاد میں نہیں نکلتے ہو، ہمارے کاروبار کا کیا بنے؟ تم اللہ کے رسول کی عزت و عظمت اور حرمت کا دفاع نہیں کرنے نکلتے، کہ ہمارے بچے کدھر جائیں گے، ہم قربانیاں دیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اگر تم اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہو، تو تمہارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تمہیں اللہ محبوب ہے، نہ اس کا دین محبوب ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ جہاد کا شوق ہے۔ فرمایا فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے دل میں ہیں تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ اور میری کائنات سے نکل جاؤ، میری دنیا سے نکل جاؤ اور میرے بنائے ہوئے اس کارخانے سے باہر ہو جاؤ۔ یہ کارخانہ میں نے بنایا اپنے رسول کی محبت اور اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور اگر تم میں اتنی ضرورت نہیں ہے تو تمہارے اوپر لعنت ہے، پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر اس کے بعد بھی تم باز نہ آئے، اسی گناہ پر تم ڈٹے رہے اور تم نے یہ بات میری سنی انسنی کر دی، کوئی توجہ نہ دی، تو یہ یاد رکھنا اس کے بعد اللہ تمہیں ہدایت بھی نہیں دے گا۔ ابھی تو اللہ نے پہلے تمہیں بتا دیا ہے کہ اپنی یہ کمی اور اپنی یہ غفلت دور کرو، اپنی یہ غفلت والی چادر اتار پھینکو، لیکن سننے کے بعد بھی اگر تمہاری غیرت وہی رہے، تمہارا جذبہ وہی رہے کہ ہم نے دنیا کے چند دن گزارنے ہیں، یہ تو مزے سے گزار لیں، یہ تو عیاشی کر لیں، کون سا ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں کہ سارے کام ہم نہیں کرنے، کون سی ہم اپنی ذمہ داری نبھانے آئے ہیں؟ اگر تمہاری سوچ اور جذبہ یہی رہے کہ کوئی کرے گا جس کی ذمہ داری ہے داڑھی والے مولوی مصلی رسول کے وارث کریں گے، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، پھر اللہ نے فرما دیا اگر تمہاری سوچ یہی ہے نا، پھر تم ہدایت سے خالی ہو، میں اللہ تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ اب یہ پیغام آپ نے سنا، میں بات کر رہا تھا حضرت عمر والی، آپ نے حضرت عمر سے پوچھا بتاؤ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ ساری چیزیں گنوا دی، آقا آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہوں، کاش میں مجھے شک لگتا ہے، اس میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا ایمان بھی پھر مکمل ہو۔ عمر جیسے آدمی کو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جب حضرت عمر نے آپ کی یہ بات سنی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا میرے محبوب میں اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کو چاہنے لگا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو اب آپ نے فرمایا الآن عمر اب ایمان پورا ہوا نا، اب ایمان مکمل ہوا عمر۔ یہ جو اللہ نے اصول بیان کیا کہ جب تک ہر شے سے بڑھ کے میرے رسول کو نہیں چاہو گے تمہارا ایمان نامکمل ہے، جب تک اس اصول میں ذرا سی بھی کمی ہے تو ایمان نامکمل ہی رہے گا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں اللہ کے رسول نے کہی، یہ کوئی اصول اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں بیان کر دیا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آگے اللہ نے نشانی بتائی ایمان والوں کی، فرمایا جو میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، میرے رسول کو چاہتے ہیں، ان لوگوں میں آپ ذرا بھر کمی نہیں دیکھیں گے۔
ان میں آپ ذرا سستی اور تھوڑی سی پیچھے لچک نہیں دیکھیں گے کہ آپ ان لوگوں کو ایسا کہیں دیکھیں وہ ان لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، کبھی نہیں۔ میں جو مومن ہیں، سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں کافروں کے لیے لچک کی ذرا گنجائش بھی نہیں ہے۔ ان کی محبت، ان کے تانے بانے، ان کے تعلقات، ان کے گزر بسر، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی سے ہوگا جو مومن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے مومنوں کی ہمدردیاں اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ تو جس کی ہمدردیاں کافروں سے ہوں، جس کی ہمدردیاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہوں، جس کی ہمدردیاں کافروں سے ہوں، تو فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کا نئے سرے سے تجدید کر کے اپنے ایمان کو کامل بنائے۔ اس ایک نمونے پر غزوہ بدر میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں نے عرض کیا تھا پورا واقعہ، اس میں کتنی مثالیں اس اصول پر موجود ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے علم بلند کیا جہاد کا، آپ کے جھنڈے کے نیچے جو لوگ آئے وہ کسی دوسری قوم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تھے، ان کا مقابلہ اجمیوں سے نہیں تھا، رومیوں سے نہیں تھا، شامیوں سے نہیں تھا، ان کا مقابلہ تھا تو اپنے کنبے اور قبیلے سے تھا۔ کسی کا ماموں کھڑا ہے دشمن کی صف میں، کسی کا ماموں دار کھڑا ہے، کسی کا بھائی دشمن کی صف میں کھڑا ہے تو کسی کا چچا کھڑا ہے، کسی کا بھائی دشمن کی صف میں کھڑا ہے تو کسی کا بیٹا کھڑا ہے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ایک ہی چیز کو سامنے رکھا کہ آج ہمارا کنبہ اور قبیلہ وہی ہے جو رسول کے علم کے نیچے ہے، تو اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے تو بیٹا ہم نہیں مانیں گے۔ ایک مثال عرض کروں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے دن رحمت کائنات کے عالم جہاد کے نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کا جو شیلا نوجوان، ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا، لیکن باپ ابھی بہادر تو ہے لیکن اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے نہیں، ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے۔ باپ کا نام ہے عتبہ، صرف باپ نہیں ہے، ادھر چچا بھی ہے شیبہ، دین اسلام کے دو بڑے دشمن ہیں، سرداران قریش کے بڑے نمائندے ہیں، اور آج اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین کو مٹانے کے لیے، اور صرف اسی پہ بس نہیں، ادھر ابو حذیفہ کا بھائی ولید بھی کھڑا ہے، اور یہ صرف کھڑے نہیں ہیں، عرب کے اس رواج کے مطابق اور اس طرز کے مطابق یہ تین مبارزت کا نعرہ لگاتے ہوئے سب سے پہلے میدان میں نکلے۔ عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، یہ تینوں سب سے پہلے اپنی صفوں سے باہر نکل کے للکارتے ہیں، حال میں مبارزین ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو سامنے آ۔ جب یہ بات سنی نا، ایمان والوں کی صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں نام پر بہادر ہیں، لڑاکو ہیں اور تجربہ کار جنگی ماہر ہیں۔ سر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ صفوں کو پیچھے سے چیرتا ہوا ایک نوجوان سامنے نکلتا، اور یہ نوجوان جب نکلتا ہے تو میرے خیال میں صرف یہ زمین نہیں، یہ عرش بھی اس کی ادا پہ ناز کرتا ہوگا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ ابو حذیفہ تھا، جو عتبہ کا بیٹا ہے، جس کا باپ سامنے پکار رہا ہے، اس کا چچا موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے، لیکن یہ باہر نکل کے کہتا ہے اگر عتبہ اللہ کے رسول کو للکار رہا ہے تو اس کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو حذیفہ نے کہا۔ تو یہ منظر بدر کے میدان میں آپ کو کئی دفعہ نظر آیا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق ادھر موجود ہے، ادھر بیٹا موجود ہے،
ادھر حضرت علی موجود ہیں، ادھر ان کے بھائی عقیل موجود ہیں، ادھر اگر حضرت امیر حمزہ ہیں ادھر عباس موجود ہیں، یہ ادھر حضرت عمر ہیں ادھر ان کے ماموں ہیں۔ تو یہ جو لڑائی لڑی گئی، یہ جو اسلام کی پہلی مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، اس جنگ میں اسی اصول کو اپنایا گیا کہ جو تمہارا رسول کا نہیں ہے، جو تمہارے دین اور شریعت کا نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مثال قرآن نے جو ہمیں بتائی کہ اگر یہ چیزیں، یہ خاندان، یہ بیٹے اور یہ مال و دولت ابھی تمہارے دل میں محبت کیے ہوئی ہے تو تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، اب باپ سرے کا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈال کر، اور ایسا دشمن آستین کا ساتھ منافق ہے، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول کا سچا جانشین، وفادار اور آپ کا غلام ہے۔ ایک جہاد کے سفر سے واپسی میں باپ کے منہ بدبخت سے نکلا کہ معاذ اللہ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے نا تو یہ مومن جو ہے معاذ اللہ یہ ذلیل ہے، ہم ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، یہ در بدر پھرنے والے ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم انہیں نکال کے باہر پھینکیں گے۔ جب یہ بات چلتے چلتے اس منافق کے بیٹے عبداللہ تک پہنچی کہ میرے باپ نے یہ بکواس کیا، وہ جلدی سے آیا اور مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور کہا آج یا تو میں اپنے باپ کا سر قلم کروں گا یا میرا باپ معافی مانگے گا اور اپنے آپ کو ذلیل کہے گا، ایمان والوں اور اللہ کے رسول کو عزت والا کہے گا، تب مدینے سے جائے گا۔ اگر وہ اس کا اقرار نہیں کرے گا تو میں اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ سمجھاتے ہیں عبداللہ کیا کر رہے ہو، تمہارا باپ ہے اور یوں تلوار لے کر باہر اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ بیٹے نے جو ایمان پہ، جذبات پہ بھاری جملے کہے، کہا وہ میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جو میرے رسول کو ذلیل کہہ رہا ہو، جو ایمان والوں کو ذلیل کہہ رہا ہو۔ آ کر اپنے باپ کو روک لیا کہ یا معافی مانگ یا تیار ہو جا، تیرا سر میں تم سے جدا کر دوں گا۔ تو جو لفظ اس نے ایمان والوں کے بارے میں، جو لفظ اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہے تھے، بیٹے نے کہا وہ اپنے دوستوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل میں ہوں، کہ دنیا کے سب سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ جب یہ لفظ کہے، کہا اب اس دروازے سے چلا جا ورنہ میں تجھے نہ چھوڑوں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ اصول دیا کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کامل ہوگی وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمنوں سے نرمی کبھی نہیں اختیار کرے گا۔ نرمی وہی اختیار کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کامل نہیں ہوگی۔ اس کامل محبت کی علامت اللہ نے یہی بیان کی ہے کہ میرے نبی کے دفاع کے لیے، میرے نبی کی حرمت کے لیے، میرے نبی کے جان نثاروں کو دفاع کے لیے اور میرے نبی کے لائے ہوئے دین کے دفاع کے لیے، جب تک تم ہر شے کو نہیں بھلا دو گے تمہارا ایمان نامکمل ہی رہے گا۔ تو دعائے اللہ ہمیں کامل اور مکمل مومن بنائے اور ہمارے دل میں یہ جذبہ سب کے دل میں پیدا فرمائے کہ جو قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے محبوب بن جاؤ، میں تمہارا محبوب بن جاؤں، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا